السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 54 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس کا یہ آیت مقدسہ حصہ ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس یعنی کوہ طور پر بلایا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو کتاب مقدس رہنمائی کے لیے اعلیٰ وہ ضابطے اصول سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کی تربیت کر سکیں، انسانوں کو ایک سسٹم دیں، اعلیٰ فکر، پروگرام، فلسفہ دیں اور اس پر عملی نظام تشکیل کریں۔ بنی اسرائیل نے جو غلامی کی زندگی بسر کی ہے اور اب اللہ نے ان کو آزادی دی ہے، تو کون سا سسٹم ہے جس کو اختیار کرے؟ میرے عزیزو، یہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہ کر وہی مزاج ان کے بن چکے ہیں، ماحول بن چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں انہوں نے پیچھے سے شرک شروع کر دیا، ایک بچھڑے کو معبود بنایا، سامری نے وہ بچھڑا بنا دیا سونا چیزوں کو ڈھال کے، اور اس سے آواز پیدا کی ہو گئی کر دی انہوں نے، اور اس کو کیا عبادت شروع کر لی۔ کتنی پست سوچ ہے یہ! ایک مشرک کی جو سوچ ہوتی ہے، اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کتنی گھٹیا اور پست ہوتی ہے کہ ایک وہ جانور کی آواز جس سے آ رہی ہے اور خود وہ بت ہے، خود نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے، تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ اس لیے شرک، یہ جو مشرکانہ سوچ ہے، یہ بڑی پست اور گھٹیا ہوتی ہے۔ معبود تو وہ ہے جو سب کچھ دیتا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کا خوف دل میں پیدا کرو، اس کی رضا حاصل کرو، خدا شناسی پیدا کرو۔ تم شرک پیدا کرتے ہو، اور شرک پوجتے کس کو ہو؟ جو نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کچھ اور فائدہ یا نقصان کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح مالی اعتبار سے سرمایہ پرستی کرتے ہوئے تم وقت کے فرعونوں کے ساتھ شرک کرتے ہو، نمرودوں کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آج کے دور میں امریکہ اور بڑے طاقتوں کو بت بنا کر پوجا کرتے، اس کا خوف دلوں میں بٹھایا ہوا ہے۔
میرے عزیزو یہ تجزیہ جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس سے تربیت ہو رہی ہے ہماری، توجہ رکھیے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ بچڑے کو معبود بنا لیے۔ اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر حالات دیکھے تو بڑے پریشانی ہوئی اور ناراض ہوئے، اور اس کی تفصیلات اور جگہوں پر بے شمار آ رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا لے کے آئے اللہ سے؟ الکتاب والفرقان۔ میرے عزیزو یہ ہے وہ بنیادی اللہ رب العزت نے جو ہمیں ٹارگٹ دے دیا کہ وہ انسان جو فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے آئے ہیں، اب وہ کس سسٹم کے تحت زندگی بسر کریں گے، کون سا ضابطہ ہے، اللہ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ اور الفرقان خصوصاً فرمایا، کتاب مقدس دی، اور کتاب مقدس کس لیے دی؟ تاکہ وہ فرق کر دے، وہ اعلیٰ سوچ اور نظریہ جو توحید کا ہے، اور وہ پست گھٹیا سوچ اور نظریہ جو شرک کا ہے، اس میں فرق ہو جائے۔ عملی نظام ایک ظلم کا ہے، عدل کا ہے، سچ کا ہے، جھوٹ کا ہے، دونوں میں فرق ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى، یاد کرو ذرا وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر بھی دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو میری قوم ہے ابھی تو آزادی لے کے آئے ہیں اور ابھی یہ اس شرک میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کو حل ایسے نکلے جس سے ان کی نجات ہو جائے۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن طریقہ بڑا سخت ہے، شرط ہے۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کے۔ یہ جو بچھڑے کو تم نے معبود بنایا ہے، شرک کیا ہے میرے بعد، یہ تو بہت بڑا ظلم کر دیا آپ نے۔ اب اللہ رب العزت سے درخواست کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی معافی ہو جائے گی، لیکن فتوبوا الی بارئکم، پہلی بات تو یہ ہے اپنے دل کے اندر توبہ کا شوق پیدا کرو۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو۔ تو توبہ تبھی کریں گے نا جب ذوق اور شوق ہوگا، دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پر 3 قسم کی جماعتیں ہیں، 3 قسم کے گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ان کے ویژن پر ہیں، اسی نظریے پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بالکل ان کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور ایک وہ جو تیسرے ہمیشہ کمپرومائز ہوتے ہیں، چلو جی کیا کہنا ہے ان کو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی، کوئی بات نہیں ہے جی۔ پہلی جو جماعت ہے وہ تو سچی ہے، وہ تو اللہ کے سامنے سرخرو ہے، یہ دوسرے دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے پکا شرک کیا ہے ان کو قتل کریں۔ کون؟ جنہوں نے کمپرومائز کیا تھا، یہ قتل کریں ان کو۔ میرے عزیزو، بڑی اہم شرط تھی۔ اللہ رب العزت ان ظالموں کو جنہوں نے شرک کیا اور جن کی حیوانیت تباہ ہو چکی ہے غلامی میں رہ کر، اور کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ آگے جا کے کوئی ترقی کا ذریعہ بنے، اللہ نے فرمایا ان کو قتل ہی کر دو۔ جب تک کوئی قوم مجموعی طور پر انقلاب کے لیے تیار ہو کر
اپنا کردار ادا نہ کرے انقلابات تو نہیں آتے۔ آگے ارتقائی سفر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچی کتاب مقدس تورات کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مقابلے پہ آ گئے ہیں، لہذا قتل کروا دیا ان کو۔ اللہ نے کہا ان کو قتل کرو، تو ان کو قتل کیا۔ آپس میں قتل کا یہی مطلب ہے، کوئی بھائی ہے تو بھائی کو مار رہا ہے، کوئی اور عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ان کو مار رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم عند بارئکم، شرط بڑی سخت ہے لیکن یاد رکھو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بہتر ہے۔ ایک تو وہ خون جن کے جراثیم میں ابھی تک وہ غلامی ہے وہ یہیں رہ جائیں، اور آگے ارتقائی سفر میں وہ پریشان کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ چلے معافی دے دی جائے، اور اگلا جو دور آخرت میں ہے اس میں اللہ ان کو سرخرو کر دے۔ جب دنیا میں سزا مل جائے گی تو پھر آخرت میں تو سزا نہیں ملے گی، اللہ ان کو سرخرو کریں گے، کامیاب کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے اس فیصلے میں برکت ہے، خیر ہے، دنیا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آگے بڑھنے کے ارتقاء کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، انقلابات کے اعتبار سے، اور ان کے لیے بھی بہتر ہے، اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، یعنی تمہاری توبہ سن لی، اللہ نے سن لی۔ اللہ نے شرط لگائی، انہوں نے اس سسٹم کو اختیار کیا، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کیوں؟ انہو هو التواب، ان بے شک، ہو کا معنی ہے وہ، ہوا کا معنی بھی ہے وہ، اور یہ حصر کا معنی دیتا ہے کہ بے شک وہ ہی التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ یعنی یہ شرک انہوں نے کیا، ظلم کیا اپنی جانوں پر، لیکن اللہ نے ایک شرط لگائی، انہوں نے شرط پوری کر دی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ هو التواب ہے۔ کتنا انسان گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، اگر دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اللہ کی رضا آ گئی ہے، اور اس شرط پر کہ اللہ مجھے جیسے کہیں گے میں تیار ہوں، جان کی قربانی دوں گا، مال کی قربانی دے دوں گا، سب کچھ اللہ کے لیے میں لٹا دوں گا، تو میرے عزیزو اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ وہ الرحیم ہے، وہ تو مہربان ہے۔ تمہیں جو قتل کرنے کا یہ سارا اللہ نے سسٹم دیا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، بلکہ اس شرط پر اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور وہ تو ہے ہی الرحیم، مہربان ہے وہ۔ اللہ تو چاہتے ہیں بندوں کو دنیا اور آخرت میں ترقی دینا، لہذا اللہ جو بھی شرط لگائیں گے، لگاتے ہیں میرے عزیزو، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آج بھی یہی سوچو، ہمیں جو اللہ کی رہنمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل چکی ہے، وہ سچی ہے، درست ہے، ہمارے فائدے میں ہے، ہم نے وہی کرنا ہے، مرضی نہیں کرنی۔ اپنی خواہشات، اپنے مفادات کو قربان کرو، اللہ کی رضا کو غالب کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، اللہ رب العزت کے سسٹم کو غالب کرو، یہی اللہ کی شرط ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ سوچ اور توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی
على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.